السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اصغر صائم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فل اردو نوٹس چینل۔ آج ہم ایک اہم ادبی عنوان محقق کے اوصاف پر بات کریں گے۔ جب تحقیق کا پرچہ ہو اور اس میں یہ سوال لازمی ہوتا ہے تحقیق کے پرچے میں محقق کے اوصاف اور نگران کے اوصاف، یہ دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں، مگر زیادہ تر جو سوال آتا ہے وہ محقق کے اوصاف پر جو ہے نا نوٹ لکھیں۔ یہ ایم فل اور بی ایس اور دیگر یونیورسٹی کے سلیبس میں یہ ٹاپک شامل ہے۔ محقق تحقیق کرنے والے کو ہم محقق کہتے ہیں، اور ایک کامیاب اسکالر کے اندر کئی اوصاف اور صلاحیتوں کا جو ہے نا وہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1 پر بات کریں تو ہم جو محقق ہے اس کا اخلاقی جو معیار ہے وہ پست نہ ہو، یعنی اسے اعلیٰ معیار اور اعلیٰ اخلاق کا جو ہے نا حامل ہونا چاہیے۔ اگر کسی ملک کے باشندوں کا جو ہے نا اخلاقی معیار جو ہے نا وہ پست ہو اور وہ کام سے جی چراتے ہوں تو وہاں کی جو تحقیق کا معیار ہوتا ہے وہ پست ہوتا ہے۔ اس لیے محقق کا جو اخلاقی معیار ہے وہ بلند ہو، اس میں یہ پستی کا جو ہے نا عناصر جو ہے نا یہ نہ ہوں۔ اور جو دوسری بات ہے وہ ہے حق گوئی ہو اس میں، یعنی محقق کو چاہیے کہ سچ کو اپنی زندگی کا وہ حصہ بنا لے، اور محقق تحقیق میں جو مبالغہ آرائی ہوتی ہے، جو جھوٹ ہوتا ہے یا دیگر جو ہے نا کٹ کاپی یا کاپی ہوتی ہے، سیم الفاظ اٹھا کے لکھ دینا یا دیگر جو ہے نا مبالغہ آرائی والے الفاظ لے کر آنا، ان سے گریز کرے۔ محقق کو چاہیے کہ کسی دوسرے کی دریافت جو ہے نا کے بغیر جو ہے نا اپنے الفاظ کا جو ہے نا وہ استعمال کرے، کسی جگہ سے وہ چوری یا سرقہ نہ کرے۔ جو تیسری بات ہے وہ ہے بے تعصبی اور غیر جانبداری اس کے اندر ہو۔ محقق جو ہوتا ہے وہ گروہ کی پاسداری کے علاوہ اپنے جو پسندیدہ اور غیر پسندیدہ ادیبوں ہیں اس سلسلے میں جو ہے نا وہ ایک غیر جانبدارانہ طور پر جو ہے نا وہ کام لے۔ مذہب، قوم، زبان، علاقہ، اس حوالے سے بھی اسے جو ہے نا غیر جانبداری سے کام لینا چاہیے۔ اگر وہ تحقیق کسی مذہب، کسی قوم، کسی زبان جو اسے اچھی لگتی ہے یا اس کا وہ جو ہے نا رہنے والا ہے یا اس کا پاسدار ہے، تو اس میں بھی جو ہے نا وہ اس کی طرفداری نہ کرے بلکہ وہ غیر جانبداری سے جو ہے نا وہ کام لے۔ اگر کوئی محقق میر تقی میر، مرزا غالب، اقبال اور سر سید کا جو ہے نا چاہنے والا ہے تو دوران تحقیق اگر ان کے خلاف کوئی معلومات، ان کے حوالے سے دیگر حوالے سے کوئی معلومات ہوں تو ان کو جو ہے نا دبانے کی وہ کوشش نہ کرے۔ اسی طرح اپنے استاد، اپنے شاگرد یا جو ہے نا عزیز کی جو ہے نا وہ عیب پوشی بھی نہ کرے۔ چوتھے نمبر پر جو بات ہے ہٹ دھرم اور ضدی نہ ہو۔ ایک اہم ہے یہ بھی بات۔ محقق اپنی تحقیق کی ابتدا میں جو مفروضہ قائم کیا اس نے، اگر جو فرضیہ وہ قائم کرتا ہے کہ میں یہ ثابت کروں گا یا یہ ثابت کرنے جا رہا ہوں، تو بعد میں اگر کوئی دلائل مل جائیں جو اس کے موقف کی وہ جو اس نے مفروضہ بنایا تھا اس کو تبدیل کرنے کے حوالے سے ہوں، تو اس حوالے سے وہ ضدی پن اور ہٹ دھرمی سے جو ہے نا بالکل کام نہ لے بلکہ اس بات کو وہ جو ہے نا وہ قبول کرے۔ جو 5ویں نمبر پر چیز ہے وہ ہے کسی دنیاوی فائدے کی تلاش نہ کرے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ محقق کے لیے یہ جو دولت ہوتی ہے، یہ جو ترقی ہوتی ہے، یہ تحقیق میں یہ مقصد اس کا نہ ہو۔ تحقیق برائے جو ہے نا وہ علم ہونی چاہیے۔ محقق کی سوچ میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرے گا تو جو ہے نا بے روزگاری کا اس کا حل نکل آئے گا، اگر ڈی لیٹ کر لے گا تو جو ہے نا پھر دوسروں کی نسبت اسے پروفیسر بننے کی جو ہے نا وہ چانس یا اس کی جو ہے نا عزت زیادہ ہوگی۔ اس حوالے سے جو ہے نا وہ کسی دنیاوی یا دیگر فائدوں کو جو ہے نا سوچتے ہوئے تحقیق نہ کرے۔ اب جو چھٹا اس کا جو بات ہے وہ چھٹی بات ہے مزاج میں ڈٹ کر محنت کرنے کا جو ہے نا وہ حوصلہ ہو۔ تحقیق جو ہے نا ایک محنت طلب کام ہے، اس لیے محقق میں محنت کرنے کا جو ہے نا وہ جذبہ ہونا چاہیے۔
اور اس کے اندر جی توڑ کر محنت کرنے کا جو ہے نا وہ جذبہ ہو، کیونکہ بعض اوقات جب تحقیق کرنے جا رہے ہیں آپ کو مختلف لائبریریز، مختلف یونیورسٹیز، مختلف جگہوں پر جا کر حقائق کو تلاش کرنے ہوتے ہیں، اور آپ کو جو ہے نا اس میں ڈٹ کر محنت کرنے کی جو ہے نا وہ صلاحیت ہونی چاہیے، تاکہ آپ اپنے جو ہے نا موقف تک جو ہے نا وہ پہنچ سکیں۔ اور جو ساتویں بات ہے جی، مزاج میں بے صبری نہ ہو۔ محقق کے اندر صبر کا مادہ ہو، وہ جو ہے نا وہ خاموشی سے اپنے جو تحقیقی کام ہے اس کو کرے، اور کیونکہ تحقیق ایک ایسا امر ہے جس میں جو ہے نا آپ اس جگہ پہ جا کے تلاش کرتے ہیں جہاں دیگر لوگ جا تلاش کر چکے ہیں، آپ وہاں سے کوئی نئی بات نکال کر آتے ہیں، تو اس لیے آپ کا جو مزاج ہو اس میں بے صبری نہ ہو۔ بعض اوقات ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر صبر کا دامن ہی آپ کو پکڑنا چاہیے، دوبارہ کوشش کرنی چاہیے۔ آپ پتہ چلتا ہے کہ جس عنوان پر آپ تحقیق کر رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نے اس پر جو ہے نا تحقیق کر لی ہے، آپ آدھا کام کر چکے ہیں، تب بھی جو ہے نا آپ کے جو ہے نا مزاج میں اعتدال ہو، پھر دوبارہ سے کام شروع کریں۔ اور مزاج میں بے صبری جو ہے نا ہو، اور اعتدال ہو کہ جو ہے نا پھر اتار چڑھائی جو ہے نا یہ ہوتی رہتی ہیں، تو ان چیزوں کو جو ہے نا وہ برداشت کرنے کی حوالے سے۔ جو 9ویں نمبر پر بات ہے جی، وہ اخلاقی جرأت ہو۔ کسی کے خوف سے حق گوئی سے باز نہ رہے۔ محقق یہ نہ کرے کہ فلاں شخص پروفیسر ہے، اس کی غلطی کی اگر میں نے نشاندہی کی تو کیا ہوگا، فلاں کمیٹی کا صدر ہے وہ، یہ نہ کرو، اس کی غلطی یا نشاندہی کو سامنے لاؤں تو میرے لیے جو ہے نا وہ کوئی نقصان کا باعث ہوگا، تو اس لیے اس کے اندر اخلاقی جرأت ہونا ضروری ہے۔ غیر مقلد مزاج ہو۔ 10ویں نمبر پر جو چیز ہے، محقق پر تقلید کرنا حرام ہے، اس لیے تحقیق اور تقلید ساتھ نہیں ہو سکتے۔ کسی کی تقلید سے غیر جانبدار ہو کر اپنے تحقیقی کام کو جو ہے نا وہ سر انجام دے۔ اور جو ہے نا جو 11ویں بات ہے وہ ہے جی، گہرا وسعت مطالعہ۔ ایک اہم بات ہے یہ کہ محقق کا جو ہے نا وسعت مطالعہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ وہ مطالعہ کرے گا اپنے عنوانات کے حوالے سے، جتنا وہ مطالعہ کرے گا اتنا ہی وہ اپنے تحقیقی کام کو جو ہے نا بہتر بنا سکے گا، اپنے تحقیقی کام کو نکھار سکے گا، تو اس کا جو وسعت مطالعہ ہو وہ گہرا ہی ہونا چاہیے۔ اور 12ویں نمبر پر جو بات ہے وہ ضعیف الاعتقاد نہ ہو، یعنی جو محقق ہے وہ پرانی رسوم توہمات سے باہر نکلنے کی جو ہے نا وہ طاقت رکھتا ہو، اساطیر، مافوق الفطرت عناصر اور اس جیسے جو تصورات ہیں ان سے وہ باہر نکلنے کی جو ہے نا وہ ہمت رکھتا ہو۔ 13ویں نمبر پر جو بات ہے وہ جی، ادبی علوم سے آشنائی ہو۔ اب ادبی علوم کیا ہیں؟ ادبی علوم دراصل وہ تمام علوم جو شاعری ہے، شاعری کی جو دیگر اصناف ہیں اور اس کی جو صنعتیں ہیں، تو اس سے اسے آشنائی ہو۔ اگر محقق جو ہے نا وہ تحقیق کرنے جا رہا ہے جی شاعری پر، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے تشبیہ کیا ہے، علم بیان کے حوالے سے، علم بدیع کے حوالے سے، عروض کے حوالے سے اسے مکمل آگاہی ہوگی، تو پھر وہی اس تحقیق کر سکے گا، اس میں اس تشبیہات، استعارات اور کون سی بحریں استعمال ہوئی ہیں ان کی جو ہے نا وہ پرکھ کر سکے گا۔ اور 14ویں نمبر پر جو بات ہے جی، وہ نامعلوم سے معلوم کرنے کا جو ہے نا جذبہ رکھتا ہو۔ محقق کو وہ چیز معلوم نہیں ہوتی جس کو وہ ثابت کرنے جا رہا ہے، تو اس کے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جو ہے نا جو اسے نہیں معلوم اس کو معلوم کرنے کا جذبہ اس کے اندر ضرور ہونا چاہیے۔ نمبر 15 پہ ہے جی، اردو کے علاوہ دیگر جو زبانوں ہیں ان سے بھی آشنائی ہونی چاہیے۔ بعض اوقات آپ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی تحقیقی جو آپ کا عنوان ہے اس میں انگریزی کے کچھ الفاظ یا ضرب المثل آ سکتی ہیں، کوئی فارسی کی آ سکتی ہیں، کوئی دیگر زبانوں کی آ سکتی ہیں، تو کم از کم آپ کو ان زبانوں کا مطالعہ جو ہے نا آپ کا ہو، یا اس عنوان پر جس پر آپ تحقیق کر چکے ہیں اس کے حوالے سے کسی اور زبان میں تحقیق ہو چکی ہے، تو تب بھی آپ کا مطالعہ دیگر زبانوں کے حوالے سے ہونا ضروری ہے۔
اب نمبر 16 پہ ہے جی مختلف علوم کا اس سے علم ہو. وہی بات میں نے ابھی جو کی ہے کہ مختلف علوم، اسے فارسی کا پتہ ہو، اسے انگریزی کا پتہ ہو، اسے جو ہے نا دیگر عربی ہے تو اس کا بھی جو ہے نا وہ پتہ ہو. اس لیے مختلف علوم کا علم رکھنا اس کے لیے ضروری ہے. اور نمبر 17 پہ ہے جی معاشی حالات بہتر ہوں. جی معاشی حالات بہتر ہوں ایک اہم جو ہے نا محقق کے اوصاف میں سے ہے. اگر اس کے معاشی حالات بہتر ہوں گے تو وہ مختلف روٹیشن یعنی مختلف جگہ پہ وہ جا سکے گا. اس نے مختلف لائبریریوں میں جانا ہے. اب وہ ایک جو ہے نا ایک مصنف ہے جس پر وہ تحقیق کر رہا ہے، وہ انڈیا کا رہنے والا ہے اور وہ زندہ ہے، تو اس سے ملاقات کرنے جانا ہے اس نے. تو اس کے جو معاشی حالات بہتر ہوں گے تبھی وہ جا سکے گا، تبھی وہ اپنے تحقیق کے جو فرائض ہیں وہ اچھے سے سر انجام دے سکے گا. تو اس لیے اس کے معاشی حالات کا بہتر ہونا بھی محقق کے اوصاف میں ایک اہم وصف ہے. اب امید قوی ہے کہ آپ کو محقق کے اوصاف کے حوالے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.